اکبر اللہ اکبر. دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے کہ دنیا بھی دی ہم نے ان کو, دین بھی دیا. دین تو سارے پیغمبروں کو ملا, مگر سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی. اتنی دنیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو بس یہ تو انتہا ہو گئی نا بھائی, قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسے, پاکستان کے کسی صدر کو بھی نہ ملے ایسی حکومت چاہیے. حکومت مراد یعنی اتنے وسائل چاہیے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہواؤں کو کر دیا, اور سمندر کے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی پتھر تھے وہ جنات نکال کے لاتے تھے, جنات کو تابع بنا دیا. اتنی زبردست حکومت. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب. میں پہلے سوچتا تھا یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں موت دی ہے؟ لاٹھی ہاتھ میں اپنی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جنات کے ذریعے تعمیرات کروا رہے ہیں عمارتوں کی, اور جنات بہت ٹینشن میں. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں, اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات, اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے, اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے, اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہیں. بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. کیا خیال؟ تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے, قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں, اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا 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 نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت؟ جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا گیا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی ہو سکا اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام,
جسم سے روح نکلی ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح ایسے ہی رہے ہیں وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں. تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان السلام دو چار عاملوں کے ذمے لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو دو چار اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. اللہ اکبر اللہ